واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کا انتظار کرتی ہے۔ اخلاص سے کی گئی عبادت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے بندے کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، پل بھر میں موت کا فرشتہ جاگیر بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے جنازے میں شرکت کے بعد قبر کے پاس کھڑے نوجوان سے پوچھا کہ اگر یہ مردہ دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ آدمی بولا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا اور تمام عمر نیکیاں کرے گا۔ بزرگ نے کہا، فوت ہونے والا تو یہ کام اب نہیں کر سکتا، لیکن تم ضرور کر لینا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ ہر شخص میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی، اب یہ ڈھونڈنے والے پر ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ لوگوں کو دعائیں ہی دی جائیں۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ہر کام کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے، اور دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے رنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ گناہ زہر کی مانند ہے، وہ کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں نقصان دیتے ہیں۔ زیادہ کی ہوس موجود چیزوں کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت جانا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ لگانا پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ موڑ آ جائے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ سب سے طویل، پرانے اور مشہور راستے کا نام صراط مستقیم یعنی اللہ کا راستہ ہے، جس پر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ محبت اس کائنات کے اس سوال کا نام ہے جس کا جواب بھی محبت ہی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے جاہل کہلاتا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ حادثوں میں سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں، رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے بہت کمزور اور ناتواں بن جاؤ۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لیا کرو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دیا کرو۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خدا نظر آ جائے۔ لوگ رکھتے ہیں اب نظر ہم پر، فرشتوں تم حساب رہنے دو۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں انہیں فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، ہم کو تو دیکھ کتنے خداؤں کو منانے میں لگے ہیں۔ صرف اللہ کا در وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ایک بات یاد رکھو، دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ یہ قیام کیسا راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ حقیقی محبوب کو وہی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دونوں آنکھوں کو بند کیا۔ سر آستانہ یار سے جس نے اٹھا لیا، رسوا ہوا، خراب ہوا، در بدر ہوا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپڑاتے ہیں، باز کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ دعا تو کوئی بھی رد نہیں ہوتی، کچھ لوگ انتظار نہیں کرتے اور کچھ لوگ یقین۔ پریشانی جب پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ انسانوں سے فرشتوں والی امید رکھتے ہیں، انسانوں والی نہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ تیری مرضی ہے تو جس حال میں چاہے رکھے، مجھ کو درکار فقط تیری رضا ہے مالک۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ یہ پہاڑوں کی مہربانی ہے ورنہ کون دیتا ہے آواز دوبارہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سوچا، میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے پھر نیک لوگوں کی برائی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ ذکر سے صرف بندہ بنتا ہے، فکر سے خدا کا آئینہ بنتا ہے۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔
یہ تمہارے جتنے بھی غم ہیں یہ تمہارے اللہ کے ساتھ سرکشی اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے ہے۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جوانی میں رب کے آگے رونے والا پھر پوری زندگی لوگوں کے سامنے رونے سے بچ جاتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ تکلیف اٹھانا تو یقینی ہے، کچھ لوگ قبر کے باہر اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ قبر کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ کو جو لوگ پسند ہوں ان کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ ان کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سچ ہمیشہ سے موجود ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ محبت لین دین کا نام نہیں، صرف دینے کا نام ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے اور خیانت نہیں کرتے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان، لیکن اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا، جب میں دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔
غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم یہ کہو، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو، کیونکہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ جاہل اپنی کوتاہی نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر شرمندہ نہ ہو تو پھر وہ یقیناً دیوانہ ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تیاری کم نہ ہو، اپنے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرو۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کے بدلے کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں موت کے آثار چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو زندگی میں اپنے سانسوں کی قدر اور اہمیت کا پتہ چل جائے تو کسی بھی سانس کو وہ کبھی ضائع نہ کرے۔ انسان کے پاس سانسوں سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں، اور جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ تیری اپنے سانس ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ انسان جس یقین سے انسانوں سے مانگتا ہے، اگر اسی یقین سے اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دے۔ بات ساری ایمان اور یقین کی ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد موجود غمزدہ لوگوں پر نظر ڈالے۔ اگر دل میں احساس ہوا تو منہ سے شکوے کی جگہ شکر ادا ہوگا۔ رحمان سے رحمان کی چاہت مانگ، رحمان کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ کے سامنے حیلہ بازی نہ کرو، ملک کا مالک وہ ہے، یہ سلطنت اس کے سپرد کر دو۔ سیدھے راستے پر فقیر بن کر آ جاؤ تو شیر بھی تیرا اور اس کا شکار بھی تیرا۔ پانی مت تلاش کر، تو پہلے پیاس تو پیدا کر۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور شکر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، مانگنے والوں میں نہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس بندے کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے پھر اس کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے،
اس سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ آزمائش میں اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا رب کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ مایوس اور بے یقین رہے۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر لینے والا انسان اپنے نفس کو مسخر نہ کر سکا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں تعلق پیدا کرتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ اس دل میں نہیں آتا جس دل میں بت ہو دنیاوی خواہشات اور چاہتوں کے۔ اللہ تعالی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں عمل سے ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ غرور کس بات کا ہے؟ انسان کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ برائی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان بنا دیتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، اور جو فیصلہ تیرا رب کرتا ہے تو یقین جان عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ اس کو تمہارے وہ طویل سجدے اور تمہارے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ بہت حسین لگتے ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب تم اس سے اپنے دل کے راز کہتے ہو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ سب سے بڑی سلطنت اور حکمرانی اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ حد سے زیادہ خواہشیں اور تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ بہترین عبادت وہ ہے جو غفلت اور ریاکاری سے پاک ہو۔ نفس پر قابو پا لینے سے سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق ملتا ہے۔ پلسرات آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری وراثت ہے۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیجئے جو صحیح ہے، وہ نہ کیجئے جو آسان اور عام ہے۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ تم سن کے کیا کرو گے کہانی غریب کی، جو سب کی سن رہا ہے کہیں گے اسی سے ہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ کسی بے قصور پر الزام لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان جوانی کے لالچ میں بچپن کھو دیتا ہے اور امیری کے لالچ میں جوانی کھو دیتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ عجیب دور ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ بس یہی دوڑ ہے آج کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ اپنی تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف ڈرامہ لگے تو مبارک ہو ہم منافق ہو گئے ہیں۔ فاصلہ بڑھتا ہے تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور وہ حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔
جب تم سے خدا محبت کرنے لگے تو پھر تمہیں اس بندے سے کیا فرق پڑتا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب اس تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو اسباب کی طرف متوجہ ہے، رب کی طرف نہیں۔ اگر رب پر متوجہ ہوتا تو سبب سے بے نیاز ہو جاتا۔ اے بندے، جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو تو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، عیب نہ ٹٹول، عار مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعن اور طعن نہ کر، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے تجاوز نہ کر۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ، ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ حقیقت میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو اور شب و روز اللہ ہی کے ذکر میں ختم ہو جائے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی امید سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن جو من میں ہار جائے وہ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب وہ آدمی سننے کے قابل نہیں رہتا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموشی سے یہ آواز آتی ہے، کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ نظر کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا رب، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اپنے گمان اور نیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی میٹھی ہو جائے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔
اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آذان میں گم ہو جا۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزرف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون ڈھونڈیے، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔
کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ وہ شخص خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا، اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ تسبیح کہتی ہے صرف مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی تو پھیر۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اسی کا نام دعا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جب گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے بھی کئی لوگ درویش ہو گئے۔ اے رب، جس کے بدلے میں تو مل جائے، میں کسی ایسی نیکی کی تلاش میں ہوں۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے غار دل میں کسی وحی کی طرح۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں کہاں آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہت زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کاٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ نہ کر، منہ نہ کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔